69 ہے، اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں شیطان نے تو تمہیں ہر وقت برائی کا ہی حکم دینا ہے یا بے حیائی کا حکم دینا ہے، یا وہ اللہ کے خلاف اکسائے گا کہ ایسی باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی تھا کہ تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، نقش قدم پر نہ چلو۔ جس طرح کفر کئی طریقوں سے ہوتا ہے، اس طرح شیطان کے راستے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، شیطان کبھی کسی کافر کو اکساتا ہے، بندے کو، وہ سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی، کوئی دیوی کی، کوئی دیوتا کی، کوئی بتوں کی، طرح طرح کی۔ تو اس طرح پھر شیطان کے یہ راستے کئی بن جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کئی راستے ہیں اس کے۔ اور اسی طرح شیطان جو ہے یہ بھی کرتا ہے، کبھی بیوی کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے بندے کو، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی دوستوں کے ذریعے سے۔ اور اس پر ایک روایت مجھے یاد آ گئی، ایک روایت میں آتا ہے انسان خود تو اچھا ہوگا لیکن بیوی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ انسان خود تو اچھا ہوگا، اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ انسان خود تو اچھا ہوگا، دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ آتا نہیں ہے قرآن میں ایک جگہ پہ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جہنمی جہنم میں تمنا کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ دوست کی وجہ سے برباد ہوا پڑا تھا۔ اور کبھی اپنے وڈیروں اور سرداروں کی وجہ سے برباد ہو جائے گا۔ مکالمے قرآن میں ان کے کئی جگہ موجود ہیں، جو کمزور ہیں وہ کہیں گے تم نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو اس لیے انسان خود تو اچھا بنتا ہے بعض اوقات۔ اور ایک روایت میں یہ بھی تو آتا ہے، ایسی عورت جو جہنم میں جائے گی، بعض اوقات ایسا ہوگا 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اور وہ 4 بندے جو جنت کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ خاوند کو لے کر جائے گی، بڑے بیٹے کو لے کر جائے گی، بڑے بھائی کو لے کر جائے گی، ابا جی کو لے کر جائے گی۔ اللہ، جب میں دنیا کے کوئی کام نہیں کرتی تھی مجھے ڈانٹتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، جب میں دین کا کوئی کام نہیں کرتی تھی کچھ نہ کہتے تھے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بندہ راعی ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہماری عورتیں، وہ ہم ان کی نگہبانی کرنے والے ہم ہیں۔ تو شیطان ان راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی آیا نا، ایک روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ جو شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی پر خوش ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، میاں کا بیوی سے لڑنا، بیوی کا میاں سے لڑنا۔ ایک روایت میں آتا ہے شیطان روزانہ سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے، اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے، ہاں بھئی تو کیا کر کے آیا، تو کیا کر کے پوچھتا ہے۔ ایک چیلا کہتا ہے جی فلاں نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے منع کیا، اس کو نماز سے بھگا دیا، ہٹا دیا۔ شیطان کہتا ہے شاباش تو اچھا کام کر کے۔ دوسرا کہتا ہے فلاں وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا تھا، میں نے اس سے روک دیا۔ شیطان ساروں کو شاباش دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی۔ شیطان تخت سے اٹھتا ہے، اس کے ساتھ گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اصل کام تو کر کے آیا۔ تو میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ہے یہ شیطانی راستہ ہے، یہ شیطان۔ تو اللہ کہتے ہیں تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ شیطان ہمارا دشمن ہی ہے، اور پھر ایسا دشمن ہے، ایک تو ہے نا چھپ چھپا کے دشمنی کرنا، پتہ نہ ہو کسی کو کہ یہ دشمن ہے کہ نہیں ہے۔ شیطان نے تو ہمارے بابا آدم کے سامنے واضح کہہ دیا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ سے کہا، اور پھر یہ تب سے دشمنی کرتا چلا آ رہا ہے، آج تک کر رہا ہے۔ شیطان کی ایک بڑی دشمنی یہ ہے، اس وقت شیطان نے جو قسمیں کھی تھی میں نے سامنے سے حملے کرنے ہیں، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ سامنے سے حملے کرنے سے مراد میں ان کو آخرت کا منکر بنا دوں گا، پیچھے سے حملے کرنے سے مراد ان کو دنیا کی ہلاکت اور بربادی میں ڈال دوں گا، دائیں بائیں سے حملے سے مراد مفسرین نے لکھا ان کے اعضاء و جوارح کو میں گناہوں میں مبتلا کر دوں گا۔ اور پھر اینڈ پہ کیا کہا اللہ، اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا، ساروں کو ناشکرہ بنا دوں گا۔ یہ شیطان کی گمراہی ہے آج ہمارے اندر جو ناشکری ہے۔ نعمتیں ہمارے پاس وہ جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو نہیں تھی، ناشکری گندی عورتوں سے بھی زیادہ ہے ہمارے اندر، نعمتیں اللہ نہیں تھی۔ تو یہ بھی شیطانی راستہ ہے، اس سے بچنا ہے، ناشکری نہ ہو ہمارے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر شرک نہ ہو، بدعات نہ ہوں۔ یہ جو آیا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کو جو تم نہیں جانتے، اس سے مراد شرک اور بدعت ہے۔ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹی مناتے ہیں، بیٹا بناتے ہیں، اللہ کے لیے بیوی بناتے ہیں، اللہ کے کبھی سسرال بناتے تھے مشرک، یہ ساری اللہ کے خلاف ایسی باتیں جو اللہ نے تو نہیں کہی نا، اور خود بھی نہیں جانتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی، کوئی سند تھی، ایسے خواہ مخواہ اللہ کے خلاف الزامات۔ اور اسی طرح جو بدعات ہیں، دین میں نئی چیزیں گھڑ لی جائیں،
یہ بھی اللہ کے خلاف گویا باتیں ہیں۔ دین تو اللہ دینے والا ہے، حرام و حلال کرنے والا اللہ ہے، مسائل کے متعلق ساری معلومات اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتائیں۔ آج ہم خود نئی نئی چیزیں ایڈ کریں، گویا ایسے ہے جیسے ہم خود اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہم خود تک نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس دلیلیں۔ شیطان کئی ذریعے سے گمراہ کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ لکھا ہے، ان کے پاس شیطان آ گیا، شیطان کہتا ہے بھئی ایسا کر، بس کر عبادت کی۔ اللہ کہتے ہیں اب تمہیں ہم عبادت کی تکلیف نہیں دیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا کہ آج تک انبیاء کو تو نہیں کہا گیا عبادت کی بس کر کہ اب تمہیں عبادت کی تکلیف نہیں ہوگی، لگتا ہے کوئی شیطان ہی اعوذ باللہ پڑھا۔ شیطان پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس نے کہا مردودہ اب اس راستے سے گمراہ کرتا ہے، علم نے بچایا، یہ میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو شیطان بعض اوقات علماء کو اس ذریعے سے، حفاظ کو اس ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، نمازی کو اس ذریعے سے تو 5 وقت کا نمازی ہے، داڑھی والے کو اس ذریعے سے گمراہ، تیری داڑھی ہے دوسروں کی نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کے ہیلے ہیں، بہت ذرائع سے یہ بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طریقے سے بندہ گمراہ ہو جائے۔ اور سو کا معنی یہ ہے ایسا کام کروائے گا جو شریف آدمی کو برا لگے۔ ایسے کام کرواتا ہے نا بعض اوقات، ہم چھپ کے جو کرتے ہیں جو کام، یہ اسی لیے ہوتا ہے نا، شریف آدمی کو برا لگ رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، فلاں حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، قاری صاحب کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے ایسے کاموں کے خلاف شیطان اکساتا ہے۔ اسی طرح جو بے حیائی کے کام ہیں، بے حیائی کے کاموں میں آنکھوں کا زنا آ گیا، کانوں کا زنا آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے زنا، ذہن کے زنا، یہ سارے یہ گندے کام، بے حیائی والے کام، بد نظری والے کام، شیطان ان کے خلاف اکساتا ہے ہمیں۔ تو اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ بندوں کو بے حیا بنا دے اس بے حیائی والے کام سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ اور بھی فقہا نے، مفسرین نے کئی ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ شیطانی راستہ ہے، منت مان رہا ہے شیطانی راستہ ہے، غلط منت مان۔ ایک صاحب نے منت مانی کہ میں بیٹے کو ذبح کروں گا، کسی صاحب کے پاس ہے، اس نے کہا یہ شیطانی راستہ ہے، ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ تو اس طرح کے غلط کام سوچنا، غلط منتیں ماننا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سارے شیطانی راستے ہیں۔ ان قسموں کے ذریعے سے، جھوٹی قسموں کے ذریعے سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا، برائی کا، غلط باتوں کا، اور ایسی بات کا کہ تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ برکیف ہم نے شیطان کے عملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے نا، وہ ایک روایت میں آتا ہے نا، شیطان کو دیکھا گیا کہ کس طرح بندوں پہ حملے کرتا ہے، مچھر کی طرح اس کی سونڈ ہے، دل پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جب دل کو غافل پاتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، حملے کرتا ہے سونڈ کے ذریعے سے، اور اگر دل کو ذاکر پاتا ہے، ذکر کرنے والا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں۔ اور پھر ذکر میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، روزہ بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہیں، یہ سارا ذکر کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ جو انسان باوضو رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، جس طرح دشمن اس بندے کے قریب نہیں آتا جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ تو اس میں مخفی انداز میں سمجھایا گیا باوضو رہیں گے شیطان قریب نہیں آئے گا۔ تو شیطان سے، شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ علماء سے، مشائخ سے، مفتیان کرام سے پوچھ کے کہ ہم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے کہیں اس میں تو کوئی ایسا قدم نہیں ہے جو شیطانی راستہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد